اب ہم نے خدا کے بعد اپنے آپ کو اس ڈرائیور جس کا نام افتخار ہے اس کے حوالے کر دیا ہے۔ راستہ بھی آہستہ آہستہ اپنا اصل روپ دکھانے لگا۔ یہاں خوبصورتی بھی ہے اور خطرہ بھی۔ لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے جیپ کے ہر جھٹکے کے ساتھ راستہ مزید دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ ایک طرف سینکڑوں فٹ گہری کھائی تو دوسری طرف پہاڑ کی دیوار۔ ہمارے ساتھ دنیا کے دوسرے حصوں سے آئے ہوئے غیر ملکی سیاح بھی شامل تھے۔ چند لمحوں کے لیے اپنے ارد گرد کے منظر کو دیکھ کر بس خاموش ہو جاتا ہے۔ آج جو راستہ ہمیں فیری میڈوز پہنچاتا ہے اس کے پیچھے ایک عظیم انسان کی محنت اور خواب کی کہانی ہے۔ بریگیڈیئر محمد اسلم، وہ انسان جنہوں نے فیری میڈوز تک رسائی کو آسان بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا کی اصل داستان شروع ہوتی ہے۔ آسٹریا کے عظیم فو پہما ہرمن بوہل نے 1953 میں نانگا پربت کو سر کیا۔ اس تاریخ ساز کامیابی کے بعد نانگا پربت کو پوری دنیا میں کوہ پیمائی کی توجہ حاصل ہوئی اور جس جگہ کی طرف ہم اب پیدل جانے والے ہیں دنیا اس کو فیری میڈوز کے نام سے جانتی ہے۔ ٹائم ٹو ٹریول 76 دیکھنے والوں کو عامر صدیقی کی طرف سے سلام، نمستے اور ست سری اکال۔ تو دوستو آج ہمارا سفر ہمیں لے آیا ہے اس جگہ جہاں ہم 30 سال سے آنا چاہتے تھے۔ جی ہاں، یہ رائیکوٹ برج ہے۔ نانگا پربت کے سائے میں بسے اس راستے کی طرف جہاں سے فیری میڈوز کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر۔ آپ جیپ والے ہو؟ جی بھائی۔ تو آئیں ذرا اپنی جیپ دکھائیں مجھے۔ جی آئے آپ کو۔ اچھا تو یہ جیپ ہے آپ کی؟ جی بھائی جی۔ تو جیپ کی کنڈیشن ٹھیک ہے؟ فرسٹ کلاس ہے الحمدللہ۔ تو کرایہ کیا چل رہا ہے؟ کرایہ آج کل 20,200 روپے 20,000 جانا ہے۔ آنے جانے کا۔ اچھا تو یہ جیپ میں کتنے لوگ بیٹھ جاتے ہیں؟ اس میں سرکار کی طرف سے 5 ہے، لیکن ہم نے اگر 6 بندے آ گیا تو ہم 6 بندے لے جاتے ہیں۔ جی بھائی۔ اچھا تو جیپ کا انجن ٹھیک ہے بالکل آپ کا؟ ہاں بالکل، بڑا انجن ہے، B1 اچھا انجن ہے، اچھا، انجن ہے وہ۔ تو اس میں 6 بندے آ جاتے ہیں۔ جی جی۔ تو یعنی 20,200 روپے کے حساب سے آپ 6 بندے لے کے جاتے ہیں۔ جی جی جی۔ اچھا مجھے یہ دیکھیں، یہ سب ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ جیپ جو ہے سیف ہے؟ سیف ہے۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ کرایہ جو ہے وہ 20,200 باٹا ریٹ ہے، اس میں کم نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا جیسے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ جیسے بائکرز آتے ہیں بالکل، تو یہ بائک کھڑی کرتے ہیں پارکنگ ایریا میں، جیسے کہ وہ پارکنگ ایریا ہے وہاں پہ۔ نام کیا آپ کا؟ بشیر احمد سر۔ بشیر احمد۔ بشیر احمد دکھائیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ موٹر سائیکل کے کتنے پیسے لے رہے ہیں آپ؟ پر نائٹ سر 300 روپے۔ 24 گھنٹے کے 300 روپے بائک کے لے رہے ہیں؟ جی سر۔ چاہے بائک بڑی ہو یا چھوٹی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور گاڑیوں کے کیا لے رہے ہیں آپ؟ 500 روپے سر۔ کار ہو، کار ہو، کوسٹر ہو، جو بھی ہو۔ جو ٹھیک ہے۔ تو دوستوں فائنلی 30 سال سے ہم جس سفر کا انتظار کر رہے تھے اس سفر کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ رائیکوٹ برج سے داتو گاؤں تک تقریباً 2 گھنٹے کا یہ سفر ہے۔ دنیا کے دوسرے سب سے خطرناک سفر پر ہمارا آغاز ہوا جاتا ہے۔
اب ہم نے خدا کے بعد اپنے آپ کو اس ڈرائیور جس کا نام افتخار ہے اس کے حوالے کر دیا ہے۔ اور یہ ہیں ہمارے ساتھ افتخار ڈرائیور جن کا وسیع تجربہ ہے اس روٹ پہ جیپ چلانے کا۔ افتخار کے لیے شاید یہ راستہ روز کا ہو، لیکن ہمارے لیے ہر موڑ ایک نیا تجربہ ہے۔ افتخار ہمیں اس دشوار راستے سے فیری میڈوز کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے راستہ بھی آہستہ آہستہ اپنا اصل روپ دکھانے لگا۔ یہاں خوبصورتی بھی ہے اور خطرہ بھی۔ صرف ہر موڑ کے بعد منظر بدل جاتا ہے۔ راستہ صاف ہونے کے بعد ہماری جیپ ایک بار پھر اپنی سفر کی طرف رواں دواں۔ لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے جیپ کے ہر جھٹکے کے ساتھ راستہ مزید دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ ایک طرف سینکڑوں فٹ گہری کھائی تو دوسری طرف پہاڑ کی دیوار۔ ہمارے ساتھ دنیا کے دوسرے حصوں سے آئے ہوئے غیر ملکی سیاح بھی شامل تھے۔ اور اس سارے سفر کے درمیان کبھی کبھی انسان چند لمحوں کے لیے اپنے ارد گرد کے منظر کو دیکھ کر بس خاموش ہو جاتا ہے۔ ایک طرف یہ بلند پہاڑ اور دوسری طرف گہری کھائیاں، اور اسی دشوار پہاڑی سلسلے کے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس راستے کو بہتر بنانے میں مصروف تھے۔ لیکن جیسے ہی نظر نیچے جاتی ہے تو اس راستے کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے۔ ایک طرف سینکڑوں فٹ گہری کھائیاں ہوتی ہیں تو دوسری طرف بادلوں کو چھوتے ہوئے پہاڑ۔ یہاں جیپ کا ہر موڑ صرف ایک موڑ نہیں بلکہ ڈرائیور کے تجربے اور مسافر کے حوصلے کا بھی امتحان ہے۔
اور پھر اس گہری وادی سے ایک جیپ ہمیں اوپر کی طرف آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تب اندازہ ہوتا ہے کہ جس راستے کو ہم ابھی طے کر رہے ہیں وہ نیچے سے دکھنے پر کتنا دشوار اور حیران کن ہے. لیکن اس سفر کی کہانی صرف ناگا پربت اور اس کی چوٹیوں تک محدود نہیں. آج جو راستہ ہمیں فیری میڈوز پہنچاتا ہے اس کے پیچھے ایک عظیم انسان کی محنت اور خواب کی کہانی ہے. بریگیڈیئر محمد اسلم، وہ انسان جنہوں نے فیری میڈوز تک رسائی کو آسان بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا. دستیاب تاریخی حوالوں کے مطابق انہوں نے رائے کوٹ برج اور فیری میڈوز کے علاقے میں زمین خریدی اور 1987 سے 1992 کے درمیان تقریباً 24 کلومیٹر کی پرائیویٹ روڈ تعمیر کروائی. سوچئے آج ہم جس راستے پہ جیپ میں سفر کر رہے ہیں کبھی یہ راستہ موجود ہی نہیں تھا، اور آخر کار تقریباً 2 گھنٹے اس جیپ کے سفر کے بعد ہم پہنچ گئے داتو گاؤں. جی ہاں، یہ وہی مقام ہے جہاں ہماری جیپ کا سفر ختم ہوتا ہے. اور یہاں پہاڑوں کے درمیان 2 چھوٹی سی دکان بھی ہیں، ایک میں ہوٹل ہے اور ایک میں ٹک شاپ، جہاں مسافروں کے لیے ضروریات زندگی کی چھوٹی موٹی چیزیں موجود ہوتی ہیں. یہاں کا ماحول کسی بڑے شہر کے ہوٹل جیسا نہیں. جیپ والے اپنا کھانا کھا رہے ہیں، لیکن پہاڑوں کے اس سفر میں یہی سادگی اپنا ایک الگ ہی حسن رکھتی ہے. تو یہ ہم اب فیری میڈوز کے لیے ہائیکنگ سٹارٹ کر دی ہم نے. داتو گاؤں صرف ہماری جیپ جرنی کا آخری مقام نہیں، یہ اس مقام کا وہ حصہ ہے جہاں فیری میڈوز کی اصل داستان شروع ہوتی ہے. آسٹریلیا کے عظیم کوہ پیما ہرمن بوہل نے 1953 میں نانگا پربت کو سر کیا. یہ کامیابی کوہ پیمائی کی تاریخ میں انتہائی اہم لمحہ تھی، اور نانگا پربت کی اس تاریخ ساز کامیابی کے بعد نانگا پربت کو پوری دنیا میں کوہ پیمائی کی توجہ حاصل ہوئی. تھینک یو ہرمن بوہل. اور جس جگہ کی طرف ہم اب پیدل جانے والے ہیں دنیا اس کو فیری میڈوز کے نام سے جانتی ہے.